اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں عہد الست کے بارے میں۔ عہد الست کیا ہے؟ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا ہے اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی عہد الست کا تذکرہ آیا ہے، آیت نمبر 172 سے 174 تک، یعنی 172، 173 اور 174 میں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے مطلب پر غور کریں۔ عہد اور الست دو کلمات سے یہ بنا ہے عہد الست۔ عہد کے معنی ہے وعدہ، کوئی بھی وعدہ، اور الست کے معنی ہے روح، یعنی روح کا وعدہ یا روح سے لیا گیا وعدہ یا وعدے کا تعلق روح سے ہے۔ اس حوالے سے اس کو عہد الست، اس عہد کو کہا گیا ہے۔ اور کیا ہے یہ عہد الست؟ عہد الست یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے عالم ارواح میں لیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، ان کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو پیدا کیا گیا۔ ان تمام روحوں کو جب سامنے لایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کلمہ کا، یہ کلمہ جو ہے، اس کو آپ ذہن نشین رکھیں کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ ہے آپ کا وہ وعدہ جو میں آپ سے لے رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ، اور دنیا میں جانے کے بعد اس عہد کو بھولنا نہیں ہے۔ لیکن یہ چونکہ تمام روحیں اب بھی اس وقت عالم ارواح میں موجود ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے انسانوں کی پیدائش ہوتی چلی جا رہی ہے اور لوگ اس دنیا میں آ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول کس جگہ پہ وہ پیدا ہو رہا ہے اور کس طرح کے مذاہب میں وہ پیدا ہو رہا ہے، ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں، تو وہ اس عہد کو خاموش کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ دنیا میں جانے کے بعد مجھے یاد رکھتا ہے یا محو کر دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے دل اور دماغ پہ یہ آلریڈی فیڈڈ ہے، یہ عہد الست جو ہے یہ تمام روحوں کے دل اور دماغ پر نقش کر دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ آلریڈی نقش ہے، بالکل ایسے ہی سمجھیں آپ کہ جیسے ہم کسی چیز پہ کوئی قلم پھیرتے ہیں، کوئی لفظ لکھا ہے ہم نے، تو ایک دفعہ قلم پھیری گہرا ہو گیا، پھر دوسری دفعہ پھیری، تیسری دفعہ پھیری، تو وہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اسے نقش کر دیا گیا ہے، فیڈ کر دیا گیا ہے، یعنی کمپیوٹر میں ہم نے فیڈ کر دیا جیسے کوئی ڈاٹا، تو وہ اسی طرح نا دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ فیڈ کر دیا ہے، لیکن اس کو فی الحال کے لیے محو کر دیا گیا۔ اب جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے، اور اسے ماحول اور خاندان کسی کو کسی مذہب میں بنا دیتا ہے، کسی کو کسی مذہب پہ، لیکن اس کے دل اور اس کے دماغ میں وہ بات فیڈڈ ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ بے چین ہی رہتی ہے، وہ اس تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی ایسا لمحہ ہو جو اس کے دل کو چھو جائے، ٹریگر کرے، اور جس سے اس کا وہ جو نقش کیا ہوا وہ عہد الست ہے وہ اس کا ٹریگر ہو، اور وہ اس کے دل کو اس کی طرف موڑ لے، جس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ ہے وہ عہد جو تمام روحوں سے لیا گیا، اور اس عہد کی پاسداری کے لیے، اس عہد کو یاد کروانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ یہی ہے جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ دنیا میں کھو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے پھر اس کی یاد دہانی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر کے نزدیک اس دنیا میں پیغمبر بھیجے، جو بار بار ہر بستی میں، ہر قوم میں، ہر نسل میں، ہر دور میں آ کر اسی عہد کی یاد دہانی کراتے رہے ہیں، اور آخرت کے دن اسی کے متعلق پھر وہاں پر سوال کیا جائے گا، اور ان تمام مخلوقات جن روحوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، ان تمام مخلوقات، ان روحوں کو جب دنیا میں پیدا کیا گیا تو ان کے حوالے سے ان کو اس آزمائش میں ڈالا گیا، کون اچھے اعمال کر رہے، کون برے۔ وہاں اس عہد کے لیے انبیاء کو گواہ بنا کر ان سے سوال کیا جائے گا، اور انبیاء کی گواہی پر ان کے جنت اور دوزخ کا دار و مدار ہوگا۔ وَأَوَّلُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔